السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 67 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اعتدال اور اعلیٰ اخلاق کی فضیلت۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹا صحابی تھے تو یہاں ہم رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے عنہما کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الہدی الصالح والسمت الصالح، بے شک ظاہری سیرت کا اچھا ہونا، والسمت الصالح، اور باطنی سیرت کا اچھا ہونا، والاقتصاد، اور میانہ رو ہونا، جزء من 25 جزء من النبوہ، یہ نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 خصال ایسی بیان کی گئی ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی خصلتوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو یہ 3 خصلتیں منحا کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ظاہری سیرت کا اچھا ہونا، یعنی ظاہری طور پر سیرت اور صورت دونوں چیزوں کا اچھا ہونا۔ ظاہری صورت میں اچھا ہونے میں یہ آئے گا کہ مثلاً ایک شخص خوش لباس، صاف ستھرا ہو اور پراگندہ حال نہ ہو، اور دیکھنے میں ایسا نہ ہو کہ مکروہ نظر آئے، بلکہ جاذب نظر ہو اور وہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ اس میں یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ لباس قیمتی ہو یا ہر وقت وہ بن ٹھن کے رہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا نظر نہ آئے کہ جس میں دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہو، بلکہ صاف ستھرا لباس ہو۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بڑے بال رکھے ہوئے تھے لیکن مٹی سے اٹے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ اپنے بالوں کی اصلاح کر لیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بڑے بال رکھے تو پھر ان کا یعنی ان کی اصلاح کا خیال رکھے، مطلب سنوارے ہوئے ہوں، اس طرح کے گندے نہ ہوں کہ مٹی سے اٹے ہوئے اور بدبو سے بھرے ہوئے، بلکہ ایسے ہوں کہ دیکھنے میں وہ شخص صاف ستھرا نظر آئے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں نے موٹے لباس پہنے ہوئے تھے، اور مسجد بھی ان دنوں چھت اس کی چھوٹی تھی اور اتنی کشادہ بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ لوگ محنت مزدوری کرنے والے تھے اور اسی طریقے سے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے فوراً آ جاتے تھے، تو وہاں کچھ پسینے کا مشک محسوس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعے کے لیے غسل کر کے اور اچھا لباس پہن کے آؤ۔ یعنی اسلام مسلمان کو ظاہری طور پر بھی اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ اس میں قیمتی لباس یا قیمتی جوتا یا زیورات، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ صفائی ستھرائی ہو۔ انسان جس بھی حال میں ہے، اس کا لیول مالی طور پر جیسا بھی ہے، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ مٹی، میل کچیل اور بدبو اور ان چیزوں سے بچا ہوا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جمعے کے لیے آؤ یا کسی مجلس میں آؤ تو مسواک کر کے آؤ، تاکہ منہ کی بو کسی دوسرے کو محسوس نہ ہو۔ تو اسی طرح انسان کے ظاہری اعمال کا اچھا ہونا بھی اس سے مراد ہے کہ مثلاً ایک شخص ظاہری طور پر ایسے کام کرے جس سے اس کی ذات بڑی مہذب نظر آئے اور وہ جاذب نظر لگے۔ نماز پڑھے تو ایسے طریقے سے پڑھے کہ دیکھنے میں محسوس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے، یوں نہ لگے کہ یہ کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے۔ اور اسی طرح ہر عبادت میں مہذب طریقے سے وہ پیش ہو اور اچھے طریقے سے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق وہ اس عبادت کو ادا کرے۔ اور ظاہری سیرت کا اچھا ہونا، اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے
کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہوتے نمازی ہیں لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کر نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کا اس کے ہم مجلسوں کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر عام حالات میں نمازی ہے تو مجلس میں بیٹھ کر بھی اس کو اپنی نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یا بعض سنجیدہ مزاج لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی ایسی شوخ مجلس میں بیٹھ کر وہ اپنی سنجیدگی کو کھو جاتے ہیں اور انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں میں بیٹھے تو جاہل بن گئے، تو دوسرے لوگوں میں آئے تو نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ جاہل لوگوں کے اندر بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو مہذب ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام مسلمان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی سلجھا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے آؤ، جمعہ کے لیے آؤ، مسجد کی طرف آ رہے ہو تو بڑے تسکین کے ساتھ چلو، بھاگم بھاگ اور دوڑتے ہوئے نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، بلکہ آرام کے ساتھ تسکین کے ساتھ آؤ۔ اور اسی طرح باطنی حالت کا اچھا ہونا کہ بعض لوگوں کا لباس تو صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن جو جسم کی صفائی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ صفائی اور چیز ہے، پاکیزگی اور چیز ہے۔ اور سمت صالح میں یہ چیزیں آئیں گی کہ وہ جس طرح دیکھنے میں صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اسی طرح وہ پاکیزہ بھی ہو، اس کا لباس، اس کا جسم اور ہر چیز اس کی پاکیزہ ہو، اور اس کی عادات بھی پاکیزہ ہوں۔ کہ یعنی جس طرح ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو ظاہری طور پر تو کسی کو نظر آ جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کی بہت سی ایسی زبان کی یا جسم کی ایسی خامیاں ہوتی ہیں، گناہ ہیں، جو ظاہراً کسی کو دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتے۔ فرض کریں کہ ایک منافقت ہے، منافقت بعض اوقات دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتی لیکن انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، تو اسلام اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم لوگ خلوت میں ہو یا مجلس میں ہو، دونوں حالتوں میں تمہیں اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اکیلے میں ہو اس وقت بھی اپنی نظر، اپنے خیالات، اپنا دل، اپنا جسم، اپنے ہاتھ، ہر چیز پاکیزہ رکھو۔ یعنی اسلام نے یہاں تک انسان کو پاکیزگی سکھائی کہ وہ اپنے جسم کے بعض حصوں کے ساتھ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کھیل نہیں سکتا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی پاکیزگی کا ہر جگہ پر خیال رکھے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اور عبادات میں بھی۔ یعنی عبادات میں بھی بعض لوگ ظاہراً بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا بہت بری پڑھتے ہیں، تو نہیں، مومن ظاہر اور باطن میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ الاقتصاد، میانہ رو ہونا، تو اس میں بھی یعنی یا تو بعض لوگ سڑیل مزاج ہوتے ہیں یا بالکل ہی فحش گفتگو، دونوں چیزیں غلط ہیں، میانہ رو ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہکہا لگا کر نہیں ہنستے تھے لیکن مسکراتے رہتے تھے، یعنی یہ میانہ روی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، حالانکہ آپ بہت بلند مقام پر تھے، اور صحابہ کرام آپ سے ہر وقت مرعوب رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بے تکلف آپ سے بات چیت بھی کر لیتے تھے۔ یعنی آپ کا لوگوں کے اوپر بادشاہوں والا رعب و دبدبہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح اپنی عبادت میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، چاہے کوئی ساری رات عبادت کرے یا تھوڑا وقت، عبادت ایسے طریقے سے کرنی چاہیے کہ فرائض میں فرق نہ آئے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اب رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح بچوں کو ناشتہ ہی نہیں بنا کر دیا جا سکا کہ رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے، نہیں، ہر چیز کا خیال رکھیں، اپنی طبیعت جتنا برداشت کر سکتی ہے اتنا کریں۔ اسی طرح جب عبادت میں ہمیں میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اپنے لباس کو خریدتے وقت یا خوراک کھاتے وقت یا اپنا گھر کا بجٹ بناتے وقت ہمیشہ اپنی چادر کو دیکھیں کہ ہماری چادر کتنی پھیل سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایک خرچ کرنے کے بعد دوسرے خرچ کے لیے کسی دوسرے سے مانگنے کے لیے چلے جائیں، نہیں، یعنی ہمیشہ اپنی جیب دیکھو۔ اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی میانہ روی، یعنی نہ تو بھوکے رہو اور نہ ہی اتنا پیٹ بھر کے کھا لو کہ بیماری کا باعث ہو جائے، بلکہ درمیانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے معدے کے 3 حصے سمجھو،
ایک میں کھانا ڈالو، ایک میں پانی، اور ایک سانس کے لیے خالی رکھو، یعنی اس طرح سے کھاؤ کہ سانس آسانی سے لیا جا سکے۔ تو اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں میانہ روی یہ بتاتا ہے۔ اسی طرح شادیوں کے موقع پر بھی نہ تو اتنا پیسہ بہا دو کہ جس طرح ہزاروں روپے پھولوں پہ، مسحریوں پہ اور اس طرح کی خرافات کے اوپر اڑا دیے جاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ اور نہ ہی اتنا تنگ رکھو ہاتھ کو کہ کنجوسی کے زمرے میں آ جاؤ، بلکہ مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ تو جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ گویا نبیوں کی خصلت پر، نبیوں کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں نبوت آ جائے گی۔ نبوت یہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ انسان اس کو اپنی مرضی سے حاصل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، جن جن کو اس نے چاہا اس نے عطا کر دی۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے کہ وہ ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے ہوتے تھے، باطنی طور پر بھی ان کے اعمال میں بھی صفائی ہوتی تھی، اور اسی طرح وہ ہر لحاظ سے میانہ رو ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم دو حدیثیں انشاءاللہ پڑھیں گے، حدیث نمبر 68 اور 69، جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔ پہلی حدیث کا عنوان ہے مشورہ میں امانت داری کا حکم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار بنایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشورہ کرنے کے لیے آئے، ظاہر ہے کہ وہ ضرورت مند ہی ہوتا ہے جو مشورہ کرتا ہے، بغیر ضرورت کے تو مشورہ نہیں کیا جاتا۔ تو جس کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس سے مشورہ کروں، اسی کے پاس آتا ہے۔ تو جب وہ اس سے مشورہ کرے تو اس شخص کو جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، اسے چاہیے کہ پوری ایمانت داری کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس کو مشورہ دے۔ بعض لوگ ایسے موقعوں پر مشورہ لینے والے کو غلط رستہ دکھا دیتے ہیں، بعد میں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے، اور مسلمان کو دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ پوری ایمانت داری کے ساتھ مشورہ دے، اور اگر وہ شخص جو مشورہ طلب کر رہا ہے وہ کوئی غلط کام کرنے والا ہے شرعی لحاظ سے، یعنی یہ بھی ہے نا معاملہ کہ بعض کام دنیاوی لحاظ سے غلط ہوتے ہیں اور شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، مثلاً کوئی کپڑوں کا ڈیزائن یا کوئی اور اس طرح کے کام، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی لحاظ سے غلط ہوتی ہیں، مثلاً کوئی شخص کسی حرام کاروبار کی کرنے کی نیت کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے، یا اور کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو شرعی لحاظ سے صحیح مشورہ دے۔ اگر اس کا کام شریعت کے خلاف ہے تو اس کو روک دے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے جس بات کا مشورہ کیا گیا ہے اس کو اپنے پاس امانت رکھے، دوسروں تک نہ پہنچائے کہ وہ اس کے راز کو کھولتا پھرے اور اسے رسوا کرتا پھرے۔ نہیں، اس کو اس نے جو بھی مشورہ دیا یا اس نے جو بھی مشورہ طلب کیا، جس سے کیا گیا ہے اس کے پاس وہ ساری بات امانت ہے، اور اس کو امانتاً اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی حدیث کا موضوع ہے مجالس کی گفتگو میں امانت کا حکم۔ یہ بھی تقریباً اس کے قریب قریب ہی ہے کہ یعنی وہ تو ہے نا کہ وہ خاص ایک مشورے کی نیت سے آیا، یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مجلسوں میں مشورے بھی ہوتے ہیں یا عام گفتگو ہوتی ہے،
جس طرح گھروں میں بیٹھے ہم سب لوگ کوئی نہ کوئی گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے گھر کا کوئی فرد اٹھ کے اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے تو یہ مجلس کی خیانت ہے۔ یہاں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں روایت کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہی قائم ہیں، الا ثلاثۃ مجالس، مگر 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ ان کی خیانت کی جا سکتی ہے۔ سفک دم حرام، پہلی وہ مجلس جس میں کسی کو ناجائز قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو، سفک دم کسی کا خون بہانا حرام طریقے سے۔ دوسری یہ ہے او فرج حرام، کسی کی عزت لوٹنا حرام طریقے سے، یعنی اس مجلس کی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے او اقتطاع مال بغیر حق، کسی شخص کا مال اڑا لینا بغیر حق کے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جس مجلس میں بھی بیٹھو وہ مجلس امانت ہے، وہاں کی باتیں اٹھ کر دوسری جگہ پر نہ سناؤ، جس سے کوئی خاص طور پر لڑائی جھگڑے کا امکان، اختلافات کا امکان پیدا ہوتا ہو۔ لیکن یہ 3 قسم کی مجلسیں، یعنی اگر کسی مجلس میں کسی کو قتل کرنے کا یا نقصان دینے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا کسی کی عزت خراب کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا کسی مجلس میں کسی کا مال اڑانے کا ارادہ کیا گیا ہے، تو اس شخص کو جس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس کو اطلاع دی جائے کہ تمہارے خلاف یہ پروگرام بن گیا ہے۔ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک فاخرج، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بادشاہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا ایک بندہ قتل ہو چکا تھا۔ تو یہاں یعنی جو قتل ہوا تھا وہ کافر تھا، کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے اس نے خیرخواہی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچائی، اور اللہ تعالیٰ نے تعریفاً اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ تو ان 3 قسم کے منصوبے اور پروگرام کی اطلاع اس شخص تک پہنچانا جس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باقی مجلسوں کی امانت ہے۔ اور پھر مجلسوں میں سے بھی بعض ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جن کی امانت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً کوئی مشاورتی کمیٹی ہے، وہ بیٹھے کوئی مشورہ کر رہے ہیں، یا ایسے ہی میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتوں کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو شریکے کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو جلانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے اپنے شوہروں کی محبت اور پیار کا بہت بڑھ چڑھ کے ذکر کرتی ہیں تاکہ وہ جلے۔ تو یہ سخت منع ہے۔ ایک طرف تو یہ خاوند کا راز کھولنے کی بات ہے، دوسرا کسی مسلمان کو زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا یہ منع ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مستشار یہ امانت رکھنے والا ہے، اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی مجلس میں ان 3 قسم کے پروگراموں میں سے کوئی ایک پروگرام اور ایک منصوبہ تشکیل پایا ہے تو اس کی اطلاع اس شخص تک پہنچانا ضروری ہے جس کے خلاف یہ کام کیا۔ حدیث نمبر 70 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بد مزاجی اور بد کلامی کی مذمت اور خوش مزاجی کی فضیلت۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور وہ نرمی کرنے پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور وہ اس کے علاوہ یعنی نرمی کے علاوہ کسی حال پر بھی عطا نہیں کرتا۔
ایک دوسری روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ قال لعائشہ، کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کی، کہا علیک بالرفق، کہ تم نرمی کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكِ بِالْعُنْفِ، اور سختی سے بچو، والفحش، اور فحش سے بچو، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، بے شک نرمی جس بھی چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ اس کا محاورہ معنی ہے۔ لفظی معنی یوں ہوگا کہ جس چیز میں یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں نرمی ہو مگر اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس چیز سے بھی نرمی کھینچ لی جائے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ یہ دراصل دو حدیثیں ہیں، دو حوالے ہیں یہ جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، دونوں مسلم میں بھی ہیں، بخاری میں بھی، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ ان میں پہلی حدیث مکمل طور پر اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ آتے رہتے تھے اور مختلف باتیں اور سوال جواب کرتے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے پردے کے اندر ہوتیں، اور آپ باہر میں جس طرح ہم لوگ ہمارے ڈرائنگ روم ہیں اس طرح وہ لوگ علیحدہ بیٹھ کر آپ سے بات چیت کرتے اور آواز اندر تک آتی تھی۔ یہودی جب آتے نا تو وہ نبی علیہ السلام کو مختلف اس طرح کے لفظ بولتے جو دیکھنے میں اچھے ہوتے لیکن اندر سے برے، جس طرح وہ کہتے کہ السلام علیکم، سام کا معنی بیماری ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی السلام علیکم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے جواب دیا کہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، کہ یہ چیز تم ہی پہ ہو اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور اللہ کا غضب بھی ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، اس طرح نہ کرو، علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو، اور اس طرح سختی سے رکی رہو، کیونکہ سختی جو ہوتی ہے جس چیز میں بھی ہو وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ کہنے لگیں کہ کیا آپ نے نہیں سنا، اولم تسمع ما قالوا، کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے وہ جواب نہیں سنا جو میں نے ان کو دیا تھا۔ رددت علیہم، میں نے ان کے اوپر ان کی دعا کو اور ان کی بات کو لوٹا دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا السلام علیکم تو میں نے کہہ دیا کہ وعلیکم، کہ یہ تم ہی پر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فیستجاب لی فیہم، میری بددعا ان کے حق میں مقبول ہے، ولا یستجاب لہم فیہ، اور میرے حق میں ان کی بددعا مقبول نہیں ہوگی۔ یعنی دیکھنے میں وہ لوگ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے بد کلامی کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سے بڑھ کر بات کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ گفتگو یا کسی چیز میں دوسرے سے بڑھ کر اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہ ایک اور بھی واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے تکرار ہو رہی ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ شخص جو کچھ کہتا جاتا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو خاموش رہتے یا کہتے کہ بھئی تم ہی ہوگے اس طرح کے۔ لیکن جب انہوں نے غصہ کھا کر اس کو آگے بڑھ کر جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، وہ بد کلامی کر رہا تھا تو آپ خاموشی سے سن رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ پلٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خاموشی سے کھڑے تھے یا اس کی بات کا برابر پر جواب دے رہے تھے تو اس وقت ایک فرشتہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعاون کے لیے اور مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جب تم نے آگے بڑھ کر یعنی بڑھا کر جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتہ رخصت ہو گیا، تو جب وہ چلا گیا تو پھر میرے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ظلم کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کے اگر کم رہ کر یا برابر میں جواب دے
تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اگر بڑھا کر بات کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا، اور اگر وہ برابر میں جواب دے گا تو اللہ کی طرف سے تعاون تو نہیں ہوگا، لیکن وہ برابری میں ہی لکھا جائے گا، اس کو اجر اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر خاموش رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ یعنی یہی چیز اس حدیث میں سمجھائی جا رہی ہے کہ اے عائشہ، تم نرمی کو لازم پکڑو اور سختی سے بچو۔ فرمایا کہ اللہ نرمی کرنے پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا۔ دوسری حدیث کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے اونٹ پر سوار تھیں جو چل نہیں رہا تھا، یعنی اڑیل تھا۔ انہوں نے اس کو مار کر اس کو چلانے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی اور کہا کہ علیہ کے بالرفق، کہ نرمی کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اور سختی اور فوش، یعنی ظاہر ہے کہ جانور تھا، چل نہیں رہا تھا، تو اس کو کوئی سخت لفظ بھی انہوں نے کہے ہوں گے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نرمی کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی آگے بڑھ کر بے جان چیزوں کے ساتھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کا سلوک کیا ہے۔ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی سختی کا حکم نہیں دیا، یعنی جو لوگ بے جان چیزوں کو بھی نرم طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ بہت فائدہ پا جاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ نرمی پر جو کچھ تمہیں ملے گا وہ سختی پہ نہیں ملے گا۔ اب بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی گاڑی، ان کا جوتا، ان کے کپڑے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جہاں سے بھی بیٹھ کر اٹھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی خرابی چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ ان کے لباس یا ان کے جوتے کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا، ان کی گاڑی عرصہ دراز تک ٹھیک رہتی ہے۔ تو جب ایک شخص ایک بے جان چیز کے ساتھ حسن سلوک سے احسان کے ساتھ پیش آئے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے کہ اپنی وہ چیز کافی دیر تک قابل استعمال رہے گی، اور اگر سختی کے ساتھ برے طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، مثلاً کہ موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، جتنے بوجھ کے لیے بنائی گئی ہے اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے۔ اگر ہم اس سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے یا اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجن خراب ہو جائے گا اور وہ گاڑی خراب ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اس کے لیے کوئی اور مشکل اٹھانی پڑے گی۔ تو جب ایک بے جان چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نتیجہ اچھا اور بد سلوکی کا نتیجہ برا نکل رہا ہے تو پھر انسان تو حسن سلوک کے بہت زیادہ حقدار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی، کوئی جاندار ہو یا جانور ہو یا بے جان ہو، اس کے ساتھ ہم احسان کا سلوک کریں۔ یہاں تک دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہ چھری مجھے پکڑاؤ اور اس کو اچھی طرح سے تیز کر دو تاکہ ذبیحہ، یعنی جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور آپ نے احسان کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔